السلام علیکم، میرا نام محمد طلحہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹس کو اور وہ تمام مسکنسیپشنس کو ڈسکس کریں گے جو کہ فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے ان کے اوپر۔ اچھا، سب سے پہلے جو مسکنسیپشنز ہیں جو کہ ہر میرے خیال میں فری لانسر کے مائنڈ میں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ کے اندر آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں۔ سو دس از رانگ کنسیپٹ کہ آپ اپنے باس خود نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کلائنٹ کے رولز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ جو کلائنٹ نے آپ کو رولز اور ریکوائرمنٹس بتائی ہیں، آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے باس خود نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے یہ جو مسکنسیپشن ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اپنے مائنڈ سے نکال کے فری لانسنگ کی دنیا میں آپ نے قدم رکھنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کئی لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے جو کہ پہلے فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فری لانسنگ کے اندر آ جاؤ، آپ کو ٹائم مینجمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، یعنی آپ کا جب دل کرے گا کام کریں گے، جب دل کرے گا آپ کام نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کامیاب فری لانسر بننا چاہتے ہیں تو اس مسکنسیپشن کو بھی اپنے مائنڈ سے بالکل ہٹا دینا ہے کہ ہم لوگ اگر ٹائم مینیج نہیں کریں گے تو ہم اچھے فری لانسر بن پائیں گے۔ تو اس جو مسکنسیپشن ہے اس کو بھی اپنے مائنڈ سے بالکل نکال کے تب فری لانسنگ کے اندر آنا ہے۔ اگر یہ مسکنسیپشنز آپ کے مائنڈ میں رہیں اور آپ فری لانسنگ کی دنیا میں آ گئے تو آپ اپنے قدم کبھی بھی اس دنیا کے اندر جما نہیں پائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم ان ریکوائرمنٹس کے اوپر کہ جو کہ ایک فری لانسر کو فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے اگر ان چیزوں پہ غور کر لیا جائے تو فری لانسنگ کی جو دنیا ہے اس میں قدم رکھا ہے آپ نے، فری لانسنگ کی جو سٹارٹ کی آپ نے فری لانسنگ کو، اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ ٹرکس بھی ہیں جو میں آخر میں بتاؤں گا فری لانسنگ کے اندر کہ آپ کو فری لانسنگ جب شروع کر رہے ہیں تو کچھ ان ٹرکس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو فری لانسنگ شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے مائنڈ میں جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس اسکل کے اوپر جا رہے ہیں، جس اسکل کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اس اسکل کے اوپر آپ کو اپروکسیمیٹلی 80 to 90% گریپ ہونی چاہیے۔ سپوز کر لیتے ہیں کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں گرافک ڈیزائننگ کی ایک گگ بنا لیتا ہوں فائور کے اوپر یا فری لانسر کے اوپر اس کی بڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ تو اگر میرے پاس 40 to 50% گرپ ہے اس گرافک ڈیزائننگ کی، یعنی مجھے اس لیول کا نہیں پتہ گرافک ڈیزائننگ کا جو کہ میرا کلائنٹ مانگ رہا ہے مجھ سے، تو ایک دفعہ وہ مجھ سے کام کروا لے گا، لیکن وہ پھر اس کے بعد دوبارہ کام مجھے نہیں دے گا، کیونکہ وہ میرے کام سے، میرے ورک سے سیٹسفائی نہیں ہو پائے گا۔ اب دوسری بات، آپ کو 80 to 90% گرپ ہونی لازمی ہے کسی بھی اسکل کے اوپر، اور 10% جو گرپ ہے وہ آپ کی جو لرننگ ہے، 10% لرننگ ہے وہ آپ کی خود بخود ہو جاتی ہے اس کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ کے دوران آپ کو 10% لرننگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے جو گرپ ہے وہ اپنی ایک دفعہ مضبوط رکھنی ہے، 80 to 90% تقریباً آپ کی اسکل کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، چاہے آپ ویب ڈیولپر ہیں، چاہے ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، آپ کے پاس گرپ ہونا لازمی ہے اس اسکل کے اوپر۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اسکل کے اوپر گرپ ہے، اب آپ نے ایک فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے، تو اب آرڈر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل سب کے سامنے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ فائیور کے اوپر گگ بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی آرڈر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جو ہماری گگ ہوتی ہے وہ رینک نہیں کر رہی ہوتی فائیور کے اوپر، اور فری لانسر کے اوپر بڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہماری بڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ہماری جو رینکنگ ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نیولی فریشر ہوتے ہیں فری لانسر۔ تو کسی کو کلائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایکسپرٹ بندے کو مانگتا ہے، وہ اس طرح کسی کو نہیں اٹھا کے دے دے گا کام یہ میرا کام کر کے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے اندر سٹارٹ میں، تو یہ بیسٹ تھنگ ہے آپ کے لیے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنایا نیو اور اس کے اوپر کوئی نہیں آ رہا آرڈر وغیرہ، کوئی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رینکنگ نہیں ہے، تو مجھے کلائنٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے اس کو انویسٹ کروں گا اور ایک اچھا سا اکاؤنٹ خرید لوں گا کسی سے اس اسکل کے اوپر، یعنی میں ایک اگر ویب ڈیزائنر ہوں یا ویب ڈیولپر ہوں، تو ویب ڈیولپر کا کسی اور ویب ڈیولپر جو گگ بیچ رہا ہوگا اپنی، جو اپنا اکاؤنٹ بیچ رہا ہوگا، تو میں اسے خرید لوں گا اور اس پہ آرڈر آ رہے ہوں گے اور میں اس پہ کام کروں گا، اور اس کے بعد میں کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ اپنے پیسے جو ڈالرز وغیرہ آتے ہیں کماتا ہوں وہ کما لوں گا، ٹھیک ہے۔ انویسٹ کرو، اگر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل اگر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے تو پھر کیا چیز ہے جو کہ آپ کو کرنی چاہیے؟ اب یہ ہے کہ یہ کچھ ٹرکس ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے اگر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں، یعنی آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا تو آپ یہ نہیں کہ ایک دو دن اکاؤنٹ پہ دیکھیں کوئی آرڈر نہیں آ رہا تو چھوڑ دیں، تو گیو اپ نہیں کرنا فری لانسنگ کے اندر۔ فری لانسنگ کی دنیا بھری پڑی ہے، فری لانسر ہیں، اتنے کام ہیں اور کام کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح اتنی جلدی آرڈر نہیں ملتے آپ کو۔
اس لیے آپ کو کنسسٹنٹ ہو کر، ثابت قدم ہو کر کام کرنا ہے، فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں انویسٹمنٹ کے بغیر کام کرنا۔ اگر آپ انویسٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا ایک ٹرک ہے۔ اب ٹرک یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے دوست کو کہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ پر آ کے آرڈر پلیس کریں۔ یعنی آپ کو ایک اکاؤنٹ ہے ویب ڈیولپنگ کا، تو آپ وہ آئے گا ایک ویب ڈیولپمنٹ کے کوئی ریلیٹڈ کوئی اس کے پاس پروجیکٹ ہے، وہ پلیس کرے گا، آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ کچھ جو پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ فائور کے تھرو ہوگی، اور اس کے بعد آپ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو 5 اسٹار دے گا، یا جتنی بھی اس نے رینکنگ دینی ہے وہ دے دے گا۔ اس سے آپ کی گگ جو ہے نا وہ امپریشن ملیں گے، گگ پروموٹ ہوگی اوپر کی طرف، گگ رینک کرے گی، اور گگ رینک کرنے کی وجہ سے جو بائر کے پھر کلائنٹس ہیں وہ آپ کو آ کے آرڈر پلیس کریں گے، اور اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ٹرکس ہیں، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر کام کریں، اور اگر آپ یہ ٹرکس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے تو پھر کنسسٹنٹ ہو کر کام کریں۔ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا کنسسٹنسی کی جو کوالٹی ہے وہ اپنے اندر لے کر آئیں، اور پھر اگر آپ کے آرڈرز ملنے لگ گئے ہیں پھر ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ لازمی ہے۔ پھر ٹائم کے اوپر کام کریں، اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کریں، ٹائم کے اوپر اسے کام کر کے دیں، تو وہ کلائنٹ دوبارہ کام کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں اچھے فری لانسر بننے کے لیے، وہ آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اگر کوئی بھی کیوری ہو، کوئی کوشچن ہو، تو نیچے دیے گئے لنک پر آپ جا کے کلک کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔